میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اس وقت مدینے میں ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے کبھی خوابوں میں بھی شاید یہ نہ دیکھا ہو کہ ہماری نسلوں سے کچھ لوگ اس طرح مدینے میں پھریں گے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاحشہ کے کتے کو پانی پلانے کو قبول فرما لے، اللہ چاہے تو بلعم بن باعور کی 500 برس کی عبادت کو مردود کر دے۔ تو یہاں آنا یہ انسان کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، یہ محض اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اس میں آنے والے کی کوئی لیاقت اور صلاحیت اور کوئی مالی استعداد نہیں ہے، بلکہ یہ محض ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہاں کوئی آتا نہیں بلوایا جاتا ہے، ہم سب بلائے گئے مہمان ہیں، اور جس مہمان کو بلایا جائے، جس مہمان کو بلایا جائے، ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو بن بلایا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا بن بلایا مہمان، تو بن بلائے مہمان کا اکرام کم ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کے آنے سے بوجھ ہوتا ہے اور طبیعت میں گرانی ہوتی ہے، کیسے وقت میں آ گیا، بن بتائے آ گیا، ابھی ہمیں وہاں جانا تھا، سارا پروگرام ہی برباد کر دیا اس مہمان نے۔ لیکن جس مہمان کو بلایا جاتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو نوازا جاتا ہے، اور اس کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی خواہش کا اظہار کرے تو اسے ضرور پورا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ جی معذرت کے ساتھ مجھے لال مرچیں کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میں تو کالی مرچوں میں کھاؤں گا، تو فوری طور پر اس کے لیے کالی مرچوں میں پکے ہوئے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بلایا ہوا مہمان ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ جی میں مرغی نہیں کھاتا، تو اس کے لیے چھوٹے کا گوشت مہیا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ جی میں آئل میں پکا ہوا نہیں کھاتا، مجھے تو حکیم نے پابند کیا ہے کہ دیسی گھی میں کھانا ہے، تو اس کے لیے دیسی گھی میں کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے پھیکی چائے چاہیے ہوتی ہے، تو میٹھی پکانے کے بعد اس کے لیے الگ سے چینک چڑھائی جاتی ہے اور اس کو پھیکی چائے پلائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بلوایا ہوا مہمان ہے، ہم سب آئے نہیں بلوائے گئے ہیں۔ ہمیں حضور نے یاد کیا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ ہم یہاں حاضر ہو گئے۔ اب ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم بلوائے ہوئے مہمان ہیں، لہٰذا ہماری بے اکرامی نہیں ہوگی، ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، مدینہ وہ واحد در ہے کہ جہاں ہر ایک کی ہر آرزو پوری ہوتی ہے، اس لیے کہ مدینے میں آنے والا براہ راست اللہ سے نہیں مانگتا، وہ حضور کو بیچ میں واسطہ بناتا ہے، اور جب حضور کی کسی کے لیے واسطہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ پھر نہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پھر وہ مراد ضرور پوری کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں پورے حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمت کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھے گمان کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہمارے دل کی توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلے دن سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہم کوشش کریں
کہ مدینے کا جو موجودہ نقشہ ہے اس سے اپنی نظریں پھیر کر ہم پرانے مدینے کو تصور میں لانے کی کوشش کریں اور اسی میں کھونے کی کوشش کریں۔ جب یہاں اذان ہو تو سوچیں کہ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہو تو سوچیں کہ شاید حضور ہی امامت کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگ ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمارے سلسلے میں آتا ہے، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو پوری دنیا کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام ہے شرح جامی۔ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا اور وہ قصیدہ لکھ کے انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کو میں نے حضور کے روضے پہ پڑھنا ہے۔ اس ارادے سے وہ افغانستان کے رہنے والے تھے، ہرات کے رہنے والے تھے، وہاں سے چلے اور مکہ پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے مدینے آنا تھا، تو مکے کا جو امیر تھا اس زمانے میں، یعنی جس کو آپ کمشنر کہہ دیں یا اس کو گورنر کہہ دیں، اس کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا اس شکل کا ایک شخص یہاں آیا ہوا ہے، وہ مدینے آنا چاہتا ہے، اس کو مدینے آنے نہیں دینا ہے۔ چنانچہ اس نے صبح اٹھتے ہی لوگ دوڑائے، آبادی تھوڑی سی تھی، بیت اللہ میں پھرنے والے چند ہی آدمی ہوتے تھے، نظر آتے تھے، تو علامات سے پہچان لیا گیا، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اگلی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا تم نے تو اس کو گرفتار کر لیا، میں نے تو کہا تھا مدینے نہیں آنے دینا، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ میرا اتنا سچا عاشق ہے کہ اس نے ایک قصیدہ کہا ہے اور وہ میری قبر پہ آ کے پڑھنا چاہتا ہے، اور اس قصیدے میں ایسی تاثیر اور ایسا عشق بھرا ہوا ہے، اگر اس نے وہ قصیدہ میری قبر پہ آ کے پڑھ لیا تو مجھے اپنی قبر سے ہاتھ باہر لانا پڑے گا اور اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو نہ آنے دو۔ وہ جو قصیدہ ہے وہ حضرت شیخ الحدیث قطب الآفتاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف کے آخر میں لکھا ہے، وہ فارسی میں ہے۔ اس کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ، یہ ساری دنیا آپ کی محبت میں آئی ہے، یہ ساری دنیا آپ کے عشق سے بےتاب ہو کے یہاں آئی ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لا سکتے؟ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی تشریف لے آئے تو ان پیاسوں کی پیاس کا سامان ہو جائے گا اور ان عشاق کی دلداری ہو جائے گی اور ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، جو دور دراز سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے طے کر کے صرف آپ کی محبت میں یہاں آئے ہیں۔ تو ہمیں اس مدینہ منورہ کے قیام میں اس کیفیت سے رہنا ہے کہ ہم آج کے مدینے میں نہیں ہیں، ہم 1450 سال پرانے مدینے میں ہیں۔ ہماری نگاہوں سے یہ ٹائلوں کا فرش اوجھل ہو جائے اور وہی کچا فرش ہماری نگاہوں میں ٹکا ہوا ہو، اور وہی مسجد نبوی جس کے پلر کھجوروں کے تنوں کے تھے اور جس کی چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی، وہ مسجد نبوی ہماری نظروں میں ہو، اور محراب میں گویا ہمارے تصور میں سرکار دو عالم اور وجہ کائنات اور امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تصور میں محراب میں ہوں، اور صحابہ کی صورتیں ہماری نگاہوں میں دوڑ رہی ہوں۔ جب مسجد نبوی میں ریاض الجنت میں پہنچے تو ہماری نگاہوں کے سامنے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید بن زید، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت ابو ذر غفاری،
حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت مقداد، حضرت ابو ہریرہ، یہ مقدس اور مبارک صورتیں ہماری نگاہوں کے سامنے پھر رہی ہوں۔ انہی فضاؤں میں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، انہی فضاؤں میں انہوں نے تکبیریں پڑھی ہیں، انہی فضاؤں میں انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، انہی فضاؤں میں اللہ کے نبی نے خطبے دیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ اس کی ہم کوشش کریں گے تو پھر ہمیں مدینے میں آنے کا پورا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک سفر سے وہ استفادہ کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے اکابر نے کیا، اور ایسے رہنے کی توفیق دے جیسے یہاں سچے عاشق رہتے ہیں۔ ہم عاشق نہیں ہیں، ہم تو جذباتی لوگ ہیں، اچھی نعت سنتے تو رو لیتے ہیں، لیکن ہمارا دل اللہ کے نبی کی طرف کھنچتا نہیں ہے، ہماری روح اللہ کے نبی کی روح کے لیے بےتاب نہیں ہے۔ ہم جذباتی لوگ ہیں، بس کچھ اشعار سنتے ہیں تو ہمارا جذبہ ذرا پھڑک اٹھتا ہے، اور نہیں تو بس ٹھنڈے ٹھنڈے اور بجھے اور مریل سے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں، یا اللہ سچے عاشقوں کو یہاں جو فیوز اور برکات آپ نے دی تھی اس میں سے ذرہ ہمیں بھی عطا فرما۔ سچے عشاق کو ملا ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کے عاشق صادق ہونے کی وجہ سے۔ ہم عاشق بھی نہیں ہیں، صادق بھی نہیں ہیں، ہمیں چاہیے آپ کے فضل سے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل وہ انعام ہے جو کسی غیر مستحق کو اپنے کرم سے دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں فضل۔ فضل وہ انعام نہیں ہے جو مستحق کو دیا جائے، فضل وہ انعام ہے جو غیر مستحق کو دیا جائے۔ ہم غیر مستحق ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم پہ نظر کرم ہو، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور اپنی اس درنگی کو اللہ کے سامنے رکھ کے روئیں گے اور اپنے بہروپی پن کا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی عشاق والی فیوز و برکات مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور ہر وقت اس کیفیت میں رہیں۔ مدینے کا کوئی پل ضائع نہیں ہونا چاہیے، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لمحے بڑے یاد آئیں گے جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے نا۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کئی ہفتے دل نہیں لگتا پاکستان میں، اپنے گھر میں، بیوی بچوں میں، اپنے کام کاج میں دل نہیں لگتا۔ بار بار نگاہوں کے سامنے سبز گنبد آتا ہے، سنہری جالی آتی ہے، مسجد نبوی کے مینار آتے ہیں، مسجد نبوی کی اذانیں کانوں میں گونجتی ہیں، مسجد نبوی میں پڑھی گئی نمازیں یاد آتی ہیں۔ آدمی روتا رہتا ہے، پچھتاتا رہتا ہے کہ یار اتنے دن گزار کے آیا، کیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان لمحات کو قیمتی بنائیں، محبت میں گزاریں، بس یہ ہے اصل بات۔ یہ لمحات محبت میں گزرے، غفلت میں نہیں، محبت میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون آیا ہے، کون آئی ہے، ایسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون کتنی محبت دل میں لے کے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون کتنی محبت لے کے آیا ہے، کون کس درجے کا عشق لے کے آیا ہے۔ ہمارے نبی کو اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہم محتاط رہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ کے نبی دیکھیں کہ یہ کیسا باولا ہے، کیسی بے دلی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔
ہمارے حاج صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک شاید خود کے بارے میں فرمایا کہ میں جب روزہ اقدس پہ حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے سلام پڑھنے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ دیکھو میرے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے مجھے نہیں مانگ رہا، اللہ سے اللہ کے غیر کو مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کو دکھائیں کہ اللہ ہم یہاں تجھ کو لینے آئے ہیں اور تجھ سے تیرے نبی کے قرب کو لینے آئے ہیں، تیرے نبی کی محبت کو لینے آئے ہیں، تیرے نبی کی سچی غلامی کو لینے آئے ہیں۔ یہ اللہ کو اپنے عمل سے بھی دکھائیں اور اپنے انداز سے بھی دکھائیں، اپنی کیفیات سے بھی دکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا طالب بنائے، اپنے نبی کا سچا طالب بنائے، ہمیں اللہ مل جائے، ہمیں حضور مل جائے تو بس ہمیں اور پھر کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا مل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات مل گئی، آپ کی رضا مل گئی تو بس عاشق کو اور کیا چاہیے؟ ایک طالب کو اور کیا چاہیے؟